یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کی پوڈکاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں تصور زبان بابا۔ دوستو، آج بچوں کا عالمی دن ہے، ورلڈ چائلڈز ہے، یا پھر ہم چلڈرنس ڈے کہیں اس کو۔ بچوں سے متعلق ہم آج بات کریں گے۔ یہ دن کیوں اتنا اہم ہے، اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے، بچوں کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ یہ آج اگر خاص طور پہ کیونکہ مسائل کے حوالے سے 2 روز قبل ہم نے گفتگو کی، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جن مسائل سے وہ دوچار ہیں، لیکن آج اگر ہم ان کے حقوق کی بات کریں کہ بہتر انداز میں ان کے حقوق کا شعور ہو ہمیں اور وہ حقوق ان کو باہم پہنچا دیے جائیں، پھر معاشرے کی کیا شکل اور کیا صورت ہوا کرتی ہے۔ بہت ہی قابل قدر شخصیت جناب ڈاکٹر جہان زیب خان صاحب، جو کہ زارا کی ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں ان سے گفتگو کی اور سیر حاصل گفتگو ان سے کر چکے ہیں۔ آج بھی ہم نے مدعو کیا، ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس دن کے حوالے سے آپ کی زبانی ہم جاننا چاہیں گے کیوں منایا جاتا ہے یہ دن، اس دن کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پہ بچوں کے حقوق یا بچوں کی اچھی بہتر نگہداشت کے حوالے سے اس دن کیا کیا جاتا ہے، کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ آج جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس عالمی دن کو منانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ایک تو لوگوں میں آگاہی پیدا ہو، اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی ممالک جو اس معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں وہ اپنے ان وعدوں کو وفا کریں جو انہوں نے بچوں کے حقوق کی تحفظ کے لیے، بچوں کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، ان کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جتنی بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہیں یا جتنی بھی انہوں نے اپنے وعدے کیے ہیں اس کو نبھائیں۔ تو اس دن کو جو منانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے ممالک کو اور مختلف اداروں کو یہ یاد دلانا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے حقوق کی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہر سال کوئی تھیم بھی ہوا کرتی ہے کسی بھی دن کے حوالے سے، تو اس دفعہ کیا تھیم ہے، کیا بنیادی مسئلہ درپیش ہے بچوں کو؟ اس دفعہ جو تھیم ہے یا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح باقی لوگوں کے حقوق ہیں اور ہر حق جو قانون اور بین الاقوامی معاہدے میں جس کا ذکر ہے وہ حق ہیں بچے کا، یعنی جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ تعلیم ہے، صحت ہے، ان کی نگہداشت اور ان کی نشو و نما ہے، اور ان کو شرکت کے جو مواقع ہیں وہ فراہم کرنا، ان کو تحفظ دینا، یہ وہ حقوق ہیں جو بین الاقوامی معاہدہ کا حصہ ہیں، اور ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں پاکستانی اس میں بھی ان کا ذکر ہے کہ بچوں کو یعنی یہ جو بنیادی حقوق ہیں یہ ان کو دیے جائیں گے۔ تو مقصد اور مطلب یعنی ہر بچے کو یکساں طور پر حقوق فراہم کیے جائیں، جو بنیادی حقوق ہیں، جو بنیادی حقوق، چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی بھی خطے سے ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، اس میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس میں یعنی ہر بچہ، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ فلسطین کے بچے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے بچے ہیں، چاہے پاکستان کے بچے ہیں، کشمیر کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلا تفریق، بلا رنگ و نسل، بلا مذہب، یعنی ان چیزوں کو بالاتحاق رکھ کے ان کے حقوق کو یقینی بنانا، ان کی حقوق کو ان تک پہنچانا، یہ مقصد ہے اس دن کو منانے کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں بنیادی حقوق کی فراہمی میں کیا امور مانے ہیں، یعنی کیا ہرڈلز ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے اسکولوں سے بھی باہر ہیں، صحت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہتر انداز میں ان کی نگہداشت نہیں ہو پاتی، یہاں پہ وہ مسائل ہیں، کیوں ہیں، وجوہات کیا؟ بالکل مسائل ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد یعنی اسکولوں سے باہر ہیں، تقریباً 22.8 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلا اور اہم نقطہ ہے وہ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، ان کی سرٹیفکیٹ وغیرہ جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ کا نہ ہونا، کیونکہ لازمی بات ہے، یہ تو یہی یعنی جو یونائٹڈ نیشن کنونشن کا 7 آرٹیکل ہیں، آرٹیکل 7 وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہی پیدا ہو تو اس کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام ہو، اس کی شہریت ہو،
تو سب سے پہلے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ پاکستان میں تقریباً 29% بچے رجسٹر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بچے رجسٹر نہیں ہوتے۔ تو اگر بچے رجسٹر نہیں ہوں گے تو حکومت پر کیسے اپنی پالیسیاں بنائے گی، کیسے اپنے منصوبہ بندی کرے گی؟ لازمی بات ہے کہ جب نمبر ہوں تو اس کے بعد پھر اسی مناسبت سے اسکول بنتے ہیں، اسپتال بنتے ہیں، وسائل کی تقسیم ہوتی ہے۔ وسائل کی تقسیم ہوتی ہیں۔ تو وہ سب سے پہلا جو میں کہہ رہا ہوں کہ والدین کی اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہیں۔ تو کیا وجہ یہ پیدائش کا جو اندراج ہے وہ کیوں نہیں کیا جاتا اور کہاں نہیں کیا جاتا؟ دیہات میں یہ مسئلہ زیادہ ہے، شہروں میں بھی ہے؟ دیہات اور شہروں دونوں میں ہیں، لیکن دیہات کی نسبت پر شہری علاقے میں لوگ چونکہ تعلیم یافتہ ہیں، لوگوں کو آگاہی نہیں ہے کہ آیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں جی ٹھیک ہے۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو ان کی تو کر لیتے ہیں، لیکن جب بچی پیدا ہو تو ان کی رجسٹریشن نہیں کرتے، اتنی اہمیت نہیں دیتے، اتنی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو آگاہی کا نہ ہونا، اور پھر دوسری یہ کہ حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کی یعنی پریشر ہو کہ یہ بچے کا حق ہے اور والدین کی ذمہ داری ہیں۔ مختلف یونین کونسل بنے ہوئے ہیں جو یہاں پہ میونسپل کمیٹیز اور نادرا، یہ سارے ادارے بچوں کی رجسٹریشن اور اس کی سرٹیفکیٹ کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن لوگوں میں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے۔ ساتھ ساتھ پھر تعلیم کا نہ ہونا، سر ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر بچے تعلیم سے محروم ہیں تو کیوں؟ وہ اسی لیے ہیں کہ ایک تو ہمارے ہاں حکومتی قوانین ہیں کہ ہر بچہ جس کی عمر یعنی 6 سال سے لے کر 16 سال تک ہیں، اس کا حق ہے کہ وہ اسکول میں ہوں، لیکن وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ تو ایک وہی کہ ایک تو تعلیم کی اہمیت کا اتنا وہ نہیں ہے، دوسری غربت ہیں اور شعور اور آگاہی کی کمی ہے، ساتھ ساتھ پھر اسکولوں کی بھی کمی ہے اور اسی طرح ٹیچر کی بھی کمی ہے۔ لازمی بات ہے نا کہ اگر آپ ان بچوں کو اگر ہم نے اسکولوں میں لانا ہے تو ہیومن اور فائنینشیل ریسورسز تو چاہیے ہوگی، ساتھ ساتھ پھر جتنے قوانین اگر ہیں بھی تو ان کی وہ لاگو نہیں ہو رہے ہیں، اس کی پاسداری نہیں ہے۔ اور ساتھ یعنی جو ہمارے ملکی حالات ہیں ٹھیک ہے کہ اکثر لڑائی جھگڑے، پھر مختلف جو قدرتی آفات ہیں یا جو ہمارے ہاں جو سلسلہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی تغیر تبدل کی وجہ سے وہ کافی یعنی اس کے بھی اثرات بچوں پہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے جو بنیادی حق ہیں تعلیم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بالکل۔ ساتھ ساتھ پھر اسکولوں میں بھی حالات ہیں کہ وہاں سے بھی ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ایک تو لوگ اس کو اس طرح بنا لیتے ہیں کہ غربت ہیں ٹھیک ہے، ہم بچوں کو یعنی تعلیم نہیں دلوا سکتے اچھی تعلیم، ساتھ ساتھ پھر اسکولوں میں جو مار پیٹ والا سلسلہ ہے وہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اکثر اسکول جاتے ہوئے اسکول چھوڑ دیتے ہیں کچھ بچے۔ جی، عالمی برادری یا پھر جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس ضمن میں کتنے ممد ہیں، مددگار ہیں؟ پاکستان جیسے ممالک کی جہاں پہ وسائل کی کمی ہے، مسائل کا ایک انبار ہے، تو کوئی ایسی امداد ہے بچوں کی تعلیم یا بہتر نگہداشت کے حوالے سے؟ صحت اور تعلیم کے شعبے میں بین الاقوامی اداروں کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ بین الاقوامی ادارے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن اتنا نہیں کر رہے جتنے کہ ان کو کرنی چاہیے نا، کیونکہ اتنے آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول لانا تو لازمی بات ہے، اس کے لیے انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہوگی، ہیومن ریسورسز کی بھی ضرورت، ڈیٹا بھی چاہیے اس کے لیے ڈیٹا بھی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے، اس کے لیے پورا ایک سسٹم۔ تو وہ جو امداد دے بھی رہے ہیں وہ زیادہ تر ان کا یہی ہے کہ ٹیچر ٹریننگ پہ ہیں ٹھیک ہے۔ ٹیچر ٹریننگ تو تب ہو جب بچہ اسکول میں ہو ٹھیک ہے، جب اسکول ہو بچے ہوں اس کے بعد ٹیچر ٹریننگ ہو نا، تو وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے جو اپنے مختلف یعنی فورم پہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول SDGs ہیں، اس میں بھی ہم نے آپ کو باندھا ہوا ہے کہ ہم 2023 تک ہر بچہ اسکول میں ہوگا، لیکن حالات آپ کے سامنے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمیں بچے دکھائی دیتے ہیں ورک شاپس میں بھی،
ہوٹلس پہ بھی کام کرتے ہو. کم سن بچے آپ نے جیسے کہا جی 5 سال 4 سال 8 سال کے بچے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اسکول نہیں جا رہے, قوانین بھی موجود ہیں, کیا وجہ ہے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ ایکشن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے اگر ان کی اپنی لاجک اور اپنی جسٹیفیکیشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. اگر ہم بچوں کو ورک شاپ سے نکالیں یا چائلڈ لیبر سے نکالیں تو ان کو ہم کہاں پہ رکھیں. تو اس کے لیے ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کا ہونا ضروری ہے. انٹیگریٹڈ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو واقعی مجبور ہیں, ان کے یا پیرنٹس ڈرگ ایڈکٹ ہیں, یا اکثر ہمارے ہاں جو ڈبل اور ٹرپل شادیوں والا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اسٹیپ مدر اسٹیپ مدر, ان کی وجہ سے بھی یہ کچھ وجوہات ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, انٹیگریٹڈ اپروچ کی میں اسی لیے بات کروں کہ یہاں پہ پاکستان بیت المال ہے, اس کے پاس بلین روپیز ہیں. اسی طرح بہت سارے ادارے ہیں حکومتی لیول پہ. تو اگر انٹیگریٹڈ اپروچ ہوں, حکومت نے تعلیم مفت کر دی فری آف کاسٹ, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ حکومت کو ان پیرنٹ کو کوئی اسمال بزنس یا کوئی روزگار کے مواقع بھی دینے چاہیے تاکہ وہ پیرنٹس مجبور نہ کرے بچوں کو کام کرنے پہ. اور یہ کس کلاس تک, کس جماعت تک فری ہے تعلیم؟ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچے. یہ یعنی 6 سال سے لے کر 16 سال تک جو میٹرک تک کی آپ تعلیم, تقریباً جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, جو آرٹیکل 25A ہے نا, 25A جی, جو 18 امینڈمنٹ, اس میں یہ اسپیسیفکلی یہ بنایا گیا ہے تاکہ بچے کام نہ کریں اور وہ تعلیم حاصل کریں. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں جتنے بھی لیبر قوانین اور خاص کر چائلڈ لیبر قوانین ہیں اس میں 14 سال ہیں, 16 اور 14 سال. تو یہ خود ایک وہ کنٹراڈکشن ہے. ہمیں اس طرح کے قوانین کو ریویو کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ایک یونیفارم پالیسی ہو. 14 اور 16 سال کا بچہ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے, محنت مزدوری کر سکتا ہے. دوسری طرف 16 سال تک اس کا پڑھنا ضروری ہے, اس کا پڑھنا ضروری ہے. تو اس طرح کے جو قوانین تضاد ہیں, اس طرح کے قوانین کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک یونیفارم پالیسی ہو اور ایک یونیفارم سسٹم ہو کہ بچہ کام نہ کرے تو وہ اسکول جائے, پھر ضرور اسکول جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پھر الاؤ کروائیں نہ کہ خیر 14 سال تک آپ اسکول یعنی ورک شاپ جا سکتے ہیں, لائٹ کام کر سکتے ہیں. بعض علاقوں میں ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہے کہ بچوں کو اسکول جانے پہ آمادہ کرنے کے لیے ان کے والدین کو یا ان بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں, کچھ مالی ان کی اعانت بھی کی جاتی ہے کہ ذرا تھوڑا انکریج کیا جائے, ان کی حوصلہ افزائی ہو. جی جی بالکل. جو ریموٹ ایریا ہیں جہاں پہ بالکل یعنی تعلیم جو وہ ہیں پرسنٹیج, جس طرح کوہستان ہمارے پاکستان میں, اس طرح بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ خاص کر جو بچیوں کی تعلیم ہے, لوگ بچیاں نہیں بھیجتے ہیں, بچیاں خود نہیں جانا چاہتی, تو ان کو انسینٹیو, ان کو اٹریکشن دینے کے لیے پھر جو بین الاقوامی معاہدے ہیں, بین الاقوامی ادارے ہیں, وہ حکومت کے تھرو ان کے لیے کوئی اس طرح کی وظائف مقرر کر لیتے ہیں تاکہ اسکول آئیں اور جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ کم سے کم ہو. اس طرح کے ادارے ہیں لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. دیکھیں ابھی اتنی بڑی تعداد اگر اسکولوں سے باہر ہیں تو وہ ایک اسکول یا ایک ڈسٹرکٹ میں یہ انسینٹیو دینے سے تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا نا. اوور آل یعنی اس طرح کا کوئی سسٹم ہو تاکہ بچے اٹریکشن ہو اسکول میں, اور اس کے ٹیچر میں بھی ان کے لیے اٹریکشن ہو کہ ٹیچر کا بھی رویہ ایسا ہو کہ وہ چائلڈ فرینڈلی ہو. تو تب یہ جو آؤٹ آف اسکول یا جو بچوں اسکول نہیں جاتے یا اسکول چھوڑ کر آ جاتے ہیں تاکہ یہ پھر کم سے کم ہو. ڈاکٹر صاحب صحت کی بھی بہت سے مسائل ہیں یہاں پہ. جو متوازن غذا ہے ان کا حصول کار دارت بہت مشکل ہے ہمارے بچوں کے لیے. آپ دیکھیں تو ان کی صحت بری طرح متاثر. تو ایک صحت مند بچہ نہیں ہے, ایک صحت مند جسم نہیں ہے, اس میں کیا صحت مند دماغ ہوگا, وہ کیا اسکول جائے گا. جو صحت کی بنیادی سہولتیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر بچے کو میسر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہیں, یعنی ہیں ضرور. اور وہی کہ خاص کر بچوں کے لیے وہ جو بین الاقوامی ادارے چاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے یا یونیسیف ہیں, وہ نیوٹریشن پہ تھوڑا بہت فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اوور آل سوچا جائے اور اوور آل کہا جائے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اسی وجہ سے ہمارے یعنی بچے
نہ فزیکلی نہ مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں جتنے باہر کے ممالک جن کو صحیح خوراک جس کو کہتے ہیں نا متوازن غذا ملتی ہیں، تو وہ یہاں پہ وہ والا کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے، اور وہ ہونا چاہیے تاکہ بچے ہیلدی ہوں. تو جب ہیلدی ہوں گے تو بہتر سوچیں گے. ڈاکٹر صاحب نفسیاتی بہت سی الجھنیں ہیں بچوں کو، نہیں جانتے کہ زندگی میں انہوں نے کرنا کیا ہے، کسی ایسی دوڑ کا وہ حصہ ہے جس کی منزل کا بھی ان کو نہیں پتہ، دوڑ رہے ہیں، کو دوڑایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں اگر آپ اسکول کا یا دیگر اداروں کا، تعلیمی اداروں کا بھی اگر ذرا تھوڑا سا ترقی یافتہ ممالک کے اداروں کے ساتھ تقابل کریں تو یہ الجھنیں بھی تو ہیں بچوں کی، یہ کون دور کرے گا؟ بالکل، یہ گھر پہ بھی ہیں، اسکولوں میں بھی ہیں، اور وہ ان ادارے میں بھی ہیں جہاں پہ بچے جا رہے ہیں. تو ایک ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور لازمی بات ہے ہمارا انوائرمنٹ اپنے گھروں میں اور اداروں میں اس طرح کے جو رویے ہیں کہ جہاں پہ گالی گلوچ اور مار پیٹ والا کلچر ہوں، تو لازمی بات ہے وہ بچے اسی کو پھر ریپیٹ کریں گے اور وہ وہی سیکھیں گے. تو ہمیں بحیثیت قوم اور والدین اور معاشرے کے طور پر ہمیں ان چیزوں کو یعنی اپنے جو ہمارے اپنے رویے ہیں اس میں تبدیلی لانا ہوگی. اور جب تک ہمارے اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں آئیں گی تو ہمارے جتنے بھی بچے ہیں ان کے رویوں میں آپ پھر پازیٹیو یعنی مثبت سوچ والا جو رجحان ہوگا وہ کم سے کم ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کا ادارہ زارا جو کہ زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی ہے، یہ تو نوبت آئی نہ کہ کوئی بچہ واہ ہو، کہیں گم ہو جائے، کہیں اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے. اس کی روک تھام کے حوالے سے یہ تو واقعہ پیش آ جائے خدا نخواستہ اور اس میں آپ کس طرح سے مومد ہیں، آپ مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس طرح کے سانحات کا، واقعات کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، ہمارے بچے محفوظ رہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان اداروں کی جہاں وہ بچے پڑھنے جاتے ہیں، یا ان گھروں کی کہ جہاں سے وہ پل کے باہر نکلتے ہیں، یا ان گھروں سے باہر کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے آتے ہیں اور وہ پھر کسی جرائم پیشہ عناصر کے گروہ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو خاندان یا فیملی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت ایسا کریں کہ وہ مجبور نہ ہو کہ وہ گھر چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے، نمبر 1. اور پھر ان اداروں کی ذمہ داری ہیں جہاں پہ یعنی یتیم اور اس قسم کے جو بے سہارا بچے ہیں وہاں پہ اگر رہ رہے ہیں تو اس میں ان کے والدین، ان کے جو گارڈین ہیں، ساتھ ساتھ وہاں پہ جو عملہ ہیں استاد کی شکل میں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہیں بحیثیت استاد کہ ان کی اس طرح تعلیم اور تربیت کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں تاکہ وہ بھاگنے پہ مجبور نہ ہوں. جب بھاگ کر آ جاتے ہیں پھر حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ریکوری کو یقینی بنائیں اور اس کے جتنے بھی سورسز اور ریسورسز ہیں وہ استعمال کر کے جلد سے جلد اس بچوں کو اپنے والدین یا اپنے جو ان کے گارڈین ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے ساتھ ملائیں. اس بات کا کتنا تناسب یا خدشہ رہتا ہے کہ بچے اپنے گھروں کو خود چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں؟ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹا ہے اور اس کی بنیادی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں رہا، ڈر اور خوف، یعنی وہاں سے کم از کم وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر چاہے کہ کسی اور گرداب میں جا پھنسے؟ جی بالکل، وہی کہ گھر سے ہی زیادہ تر یعنی بچے جو بھاگتے ہیں وہ گھر اور پھر اسکول یا اس طرح ایسے ادارے جہاں پہ بچوں کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈر اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی. یس، وہاں پہ ان پہ یعنی مختلف قسم کے ذہنی اور جسمانی ان پہ تشدد ہوتا ہے، یا ان کا جو ان کے عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اس طرح کا فرینڈلی ماحول نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکلنے میں وہ خوش رہتے ہیں کہ یہاں سے ہم نکلیں اور کہیں ہمیں فرصت اور سکون ملے. لیکن ان کی لازمی بات ہے ان کی نہ اتنی سوچ اور نہ اتنی تعلیم ہوتی ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب یہاں سے نکلو گے تو اور کتنے عذاب اور مصیبتوں سے آپ گزرو گے. تو وہ اس میں ناگہانی اس میں نکل آتے ہیں اور پھر ان کو اچھے خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا، کہیں پہ بھی جنگ ہو، تصادم ہو، کشمکش ہو،
پہلے پہل اور سب سے زیادہ بچے متاثر ہوتے ہیں، جی ہاں، خواتین بھی، لیکن ہم آج ہاں، بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں۔ فلسطین، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے جی سامنے، بالکل، کشمیر میں ہم دیکھیں جہاں پہ گھٹن ہو، محاصرہ ہو، بمباری ہو رہی ہو، اسپتالوں تک کو جو ہے وہ اس میں کوئی استثناء حاصل نہ ہو، کیا کہیے کہ جو عالمی ادارے ہیں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے، وہ اس حوالے سے کتنے فکر مند ہیں، اور عالمی برادری یا طاقتور ممالک سے کس حد تک اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے گھناؤنے اور بربریت پر مبنی اقدامات کو روکا جائے، خاص طور پہ غزہ میں، کشمیر میں یا دیگر ایسے علاقوں میں؟ جی بالکل، یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں، خاص کر جو UN کے ادارے ہیں، بچوں کے حقوق کی تحفظ کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ بچے جہاں پہ بھی تشدد ہو، چاہے وہ فلسطینی بچے ہوں، کشمیر کے بچے ہوں، ٹھیک ہے، تشدد تو کسی حالت میں بھی یعنی انسانی اور بچوں کے حقوق کی یعنی تذلیل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی قسم کی تشدد بچے پہ نہیں ہونے وہ چاہیے۔ سب سے بڑا تشدد کہ ان کی زندگی کا حق ہی ان سے چھین لیا جائے۔ ایگزیکٹلی، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہیں، وہاں پہ انسان ہیں، اور انسان سے بڑھ کر وہ انسان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ تو اسی طرح بہت یعنی کشمیر میں اگر دیکھیں تو جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کا تو مین مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ وہ ان بچوں کے حقوق کی تحفظ کو یقینی بنائیں، اور وہ اپنے لیول پہ بھی، اور پھر تھرو یعنی جو مختلف خارجی ان کی جو پالیسیاں ہیں ان کے تھرو ان بچوں کو یعنی کسی نہ کسی طرح محفوظ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ اتنے کامیاب نہیں ہیں جتنے کہ ہونی چاہیے، خاص کر اگر ہم فلسطین کے بچوں کی بات کریں، وہاں پہ بچے مر رہے ہیں اور جس شہید ہو رہے ہیں جس انداز سے، تو بین الاقوامی اداروں کی تو ذمہ داری ہیں اور ہونے چاہیے، کیونکہ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو حقوق صرف جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان بچوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے، ہم ان بچوں کی حقوق کی بھی بات ہمیں کرنی چاہیے جہاں پہ جنگ ہیں، جہاں پہ اس قسم کے حالات ہیں۔ تو ہم تو اپنی یعنی ملکی طور پر ہمارے یہی جذبات و احساسات ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ اس طرح کی جو حالات ہیں خاص کر بچوں کے حوالے سے وہ جنگ بندی ہوں، بچے محفوظ ہوں، اور بچے یعنی جو ہم جن حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں خاص کر تحفظ کے حوالے سے، وہ ہر حوالے سے ان کو ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اس اہم دن کے موقع پہ آپ تشریف لائے، خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے، اور آپ کے ادارے کے حوالے سے یقیناً ہم پر امید ہیں کہ اس ادارے کی کارکردگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بہت آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، کیونکہ بہت اچھی یعنی دن کے حوالے سے بھی اور جو مسئلے مسائل ہیں خاص کر بچوں کے حقوق کے حوالے سے اس سے اچھی بات ہوئی، اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگوں میں آگاہی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ پھر اس کے آگاہی کے ساتھ ساتھ پھر عملی طور پر بھی اس طرح کے کام کریں تاکہ بچوں کے حقوق کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جہانزیب خان کہ زارا کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ زارا آپ جانتے ہیں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ کو یقین شعور ہونا چاہیے کس طرح ہم اپنے بچوں کے حوالے سے خدا نخواستہ اگر مسائل کا سامنا آپ کو درپیش ہے تو اس ادارے کی خدمات لے سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے ورلڈ چلڈرنس ڈے کے حوالے سے، عالمی بچوں کے حوالے سے جو دن منایا جا رہا ہے اس سے متعلق گفتگو آپ کی گوش گزار کی۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کو وقت دیجیے، انہیں سنیے، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ان کی سطح پر اتر کے دیکھیے۔ بعض اوقات ہم ان کی بات انسنی کر دیتے ہیں، ہم ان کی بات قدر کی جو نگاہ ہے اس سے نہیں دیکھتے۔ ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہوگا، کوالٹی ٹائم دینا ہوگا۔ سوشل میڈیا یا دیگر حوالوں سے ہم بے پناہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ بچوں کو وقت دیتے ہوئے اپنے قریب رکھیے، انہیں محفوظ رکھیے۔ ہاں، یہ ادارے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے، لیکن بنیادی ذمہ داری ہماری ہے، اور بچے پھر اتنے ہوں کہ جن کی ہم بہتر نگہداشت کر سکیں، اچھی پرورش کر سکیں، تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولتیں ان کو باہم دے سکیں۔ آج کا پروگرام بس یہیں تک۔ پوڈ کاسٹ سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔